والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 اور 118 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انهم بهم رؤوف رحيم۔ لقد تاب اللہ، تحقیق بے شک رحمت سے توجہ فرمائی اللہ نے علی النبی، اپنے نبی کی طرف، والمہاجرین مہاجروں کی طرف، والانصار اور انصار کی طرف، الذین اتبعوا کیونکہ انہوں نے پیروی کی تھی، فی ساعۃ العسرہ مشکل گھڑی میں، مشکل گھڑی میں مدد کی تھی۔ کیسی مشکل گھڑی تھی؟ تفسیر میں آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے، غزوہ تبوک کے لیے نکل گئے، جب راستے میں صحرا میں پہنچ کے، غزوہ تبوک کا مقام کئی 100 کلومیٹر دور تھا مدینے سے، راستے میں صحرا تھا۔ اب صحرا میں پہنچے، پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ ایک نے، دو نے اونٹ ذبح کیے، ذبح کر کے اونٹ بھی کھا لیے، ان کی اتڑیاں نچوڑ کر ان کا پانی بھی پی لیا۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کر لگے یا رسول اللہ ایسے تو اونٹ بھی ختم ہو جائیں گے، ہم کیسے تبوک میں پہنچیں گے؟ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، آپ عرض کیجیے اللہ سے۔ میرے پیارے آقا نے ہاتھ بلند کیے، بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا کس نے؟ نبی کا، مہاجرین نے، انصار نے ساتھ دیا۔ کہ باقاعدہ یزیغ قلوب، قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں دل پر ایک دوسرے کے آپس میں۔ کہا وہاں بھی دو گروہ ہو گئے آپس میں، جیسے جنگ بدر میں ہوا، جیسے جنگ احد میں ہوا، کہ دو گروپ ہو گئے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توجہ فرما دی۔ انہ برؤوف الرحیم، بے شک اللہ شفقت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ہاں اب ان تین کے لیے فیصلہ ملتوی کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے فتح و نصرت کے بعد واپس ہوئے، جب واپس ہوئے، جو منافقین مدینے میں رک گئے تھے اور کچھ معذور رک گئے تھے، اب کچھ تین ایسے تھے کہ وہ بھی رہ گئے تھے۔ جب میرے آقا مدینے میں پہنچے تو منافقین خوشامد کرنے لگے، آپ آ گئے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ آپ نے اعراض کر لیا، اپنا منہ پھیر لیا۔ جو بیمار تھے، معذور تھے، جن کی حقیقی ریئلی طبیعت خراب تھی ان کو چھوڑا، ان کی مبارکباد کو آپ نے لے لیا۔ آگے شاید حتیٰ اذا ضاقت علیہم، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین۔ اچھا اب یہ تین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تین صحابہ رسول ایسے تھے جن میں حضرت مالک بن عوف، کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیہ۔ تین صحابی ایسے تھے کہ پیچھے رہ گئے، کھاتے پیتے تھے لیکن کھیت میں چلے گئے، اپنی زمین میں، باغ میں چلے گئے، گئے نہیں۔ جب نہیں گئے، حضرت کعب بن مالک کہنے لگے کہ میرے پاس 2 اٹھنیاں ہیں، میں جلدی پہنچ جاؤں گا، مل جاؤں گا جا کے، 1 دن 2 دن۔ جب تیسرا دن جانے لگے تو لشکر نکل چکا تھا، لشکر چلا گیا تو
حضرت کعب بن مالک جب لشکر واپس پہنچا، کعب بن مالک شرمندہ ہیں، بلال بن امیہ شرمندہ ہیں، مرارہ بن ربیہ شرمندہ ہے، پہنچتے ہیں، پہلے کعب بن مالک، میرے آقا نے رخسار منہ کو پھیر لیا، ناراضگی کی، یا رسول اللہ، کہا، اب فرمایا کعب کیا ہوا تھا، کیوں نہیں گئے؟ جھوٹ نہیں بولا، یا رسول اللہ میری غلطی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرا تیسرا، جاؤ اب تم سے سوشل بائیکاٹ ہے ہمارا، جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا، 50 دن تک آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا مدینے میں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے، میں مدینے میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، مدینے کے گلیوں میں مجھ سے یوں دیکھ کر سب کو منہ پھیر لیتا ہوں، میں مدینے میں یوں نکلتا ہوں منہ پھیر لیتے ہیں، مسجد میں جاتا ہوں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، گھر میں جاتا ہوں گھر والے بات نہیں کرتے۔ 40 حکم آیا کہ اپنی بیوی کو بھی الگ کر دو، بیوی کو بھی الگ کر دیا، یا رسول اللہ طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، علیحدہ کر دو، علیحدہ کر دیا۔ 41ویں دن ایک خط آتا ہے، شام کا ایک ایلچی آیا، مدینے کی گلیوں میں پوچھتا ہے، کہا کعب بن مالک سے ملنا ہے، کوئی نہیں بولتا، ایسے کعب بن مالک ایسے اشارے تھے، ایسے نبی کا حکم جو ہے نا، ایسے گھر پہنچا ایلچی نے خط دیا، اس پہ لکھا تھا، کہا کعب دوستی دی کعب، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے صاحب نے بولنا چھوڑ دیا ہے اور مدینے والوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم کو شاہی وزیر بنا لیں گے۔ حضرت کعب بن مالک کو جلال آ گیا، آپ نے اس رکے کو اٹھایا تنور میں پھینک دیا، کہا کہ اس کو میں اس کے آقا کی محبت کے سامنے، میرے آقا کو پتہ پڑ گیا، میرے آقا کو پتہ پڑ گیا، میرے آقا نے بلایا، جاؤ فجر کا، اب رات بھر رو رہے ہیں چھت پہ کعب، یہ عشق ہے، رو رہے ہیں روزانہ، 41واں دن ہے، حضرت کعب بن مالک چھت پر رو رہے، زارو زار رو رہے، فجر کی اذان ہوئی، آواز نہیں، کعب بن مالک کو میرے آقا نے بلایا ہے، حضور نے بلایا ہے، پہنچے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، اے کعب اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ وہ آیت ہے، کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، کہا تنگ ہو گئی ان پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ، اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی جانیں بوجھ ہو گئی، کہا کیا ہو گیا یہ؟ وَظَنُّوا، انہیں جان لیا انہوں نے، اللہ ملجأ، کہ نہ کوئی جانے پناہ نہیں میری من اللہ کے سوا، الا الیہ، مگر اس کی ذات پناہ دینے والی، ثم تاب علیہم، پھر اس نے نظر فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ رجوع کرے، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا، اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا، اللہ رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔